السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا نظر واقعی لگ جاتی ہے؟ اگر لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے بیان کیجیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج بھی ارشاد فرمائیے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5740 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2188 کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں نظر حق ہے، اور صحیح مسلم کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند شہاب کی روایت ہے، حدیث نمبر 1057، بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں ڈال دیتی ہے۔ اور اس کے علاج کے حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ ہے، یہ سورہ قلم، یہ 29ویں پارے کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 51۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت اس پر پڑھ کر دم کی جائے تو نظر اتر جاتی ہے، کیونکہ یہ آیت نظر کے حوالے سے ہی نازل ہوئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے کفار نے بڑی کوشش کی، کیونکہ بعض لوگ اس وقت ایسے تھے جو نظر لگانے کے بڑے ماہر تھے، بلکہ جس کو وہ تیز نظر سے دیکھتے تھے وہ فوراً ہی ہلاک ہو جاتا تھا۔ تو پھر کفار نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائیں، لیکن کوشش کر کر کے تھک گئے، تب یہ اللہ تعالیٰ نے آیہ کریمہ اتاری۔ تو اس آیت کو پڑھ کر اگر دم کیا جائے تو جس پر نظر لگی ہوتی ہے اس کی نظر اتر جاتی ہے۔ اور دوسرا، جب بھی کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو پھر خود بھی دعا یہ پڑھ لینی چاہیے، اللہم بارک علیہ ولا تدرہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اتنا نہ یاد ہو پائے تو کم از کم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا جائے۔ مجمع الزوائد کی حدیث نمبر 8432 کے حوالے سے یہ علاج موجود ہے، یعنی کسی کی نظر لگے گی نہیں۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نظرے ہوئے، یعنی جس کو نظر لگی ہو، اس کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے، اور وہ دفع نظر یعنی نظر اتارنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینکے مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ فوراً اپنے یہ آزاد ہو کر اسے دے دو۔ یعنی جس کو نظر لگی ہے وہ ناظر، یعنی جس کی نظر لگی ہے اس کے ہاتھ پاؤں دھلوا کر، یعنی وضو کروا کر ہی تو اپنے آپ پر مار لے تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ نظر لگ جانا عیب نہیں، نظر تو ماں کو بھی لگ جاتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عوام میں مشہور ٹوٹکے اگر خلاف شرع نہ ہوں تو ان کا بند کرنا ضروری نہیں۔ دیکھو، نظر والے کے ہاتھ پاؤں دھو کر منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو، ٹھیک ہے، اس کو چھینٹا مارنا عرب میں مروج یعنی اس کا رواج تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ عربوں کا طریقہ تو ہم اس کو نہیں رکھیں، بلکہ سرکار نے اس کو باقی رکھا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہمارے ہاں تھوڑی سی آٹے کی بھوسی، 3 سرخ مرچیں، منظور یعنی جس کو نظر لگی ہو اس پر 7 بار گھما کر سر سے پاؤں تک پھر آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر نظر ہوتی ہے تو بھس نہیں اٹھتی، یعنی وہ سمیل نہیں آتی، اور رب تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ تو اس طرح کرنا، یا 7 مرچیں
گھماتے ہیں سر کے اوپر تو پھر وہ جلا دیتے ہیں تو نظر اتر جاتی ہے. تو یہ کرنا جائز ہے، جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا مروج طریقہ باقی رکھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی مرآۃ المناجی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 223 پر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ایک خوبصورت تندرست بچہ دیکھا تو فرمایا اس کی ٹھوڑی میں سیاہی لگا دو تاکہ نظر بد نہ لگے، یعنی نظر نہ لگے. حضرت حشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. علماء فرماتے ہیں کہ بعض نظروں میں زہریلا پن ہوتا ہے جو اثر کر جاتا ہے، تو لہذا جتنے بھی اسباب بیان کیے گئے ان کو استعمال کرنا، ان کو اپنانا یہ جائز اور درست ہے، جبکہ یہ سمجھا جائے کہ حقیقت میں تاثیر اللہ تعالی کی طرف سے ہی ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھیتوں کو نظر لگتی ہے تو اس حوالے سے کھیتوں کے اندر کبھی کوئی چیز لٹکا چھوڑتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ہڈیاں لٹکا چھوڑتے ہیں، تو ان کی کیا اصل ہے؟ تو علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی لکھتے ہیں اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کھیتی یا خربوز یا تربوز کے کھیت میں نظر بد سے بچاؤ کے لیے ہڈیاں لٹکائی جائیں. کیونکہ نظر بد مال، آدمی اور جانور سب کو لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا اثر علامات سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو دیکھنے والا جب کھیتی کی جانب دیکھے گا تو اس کی نگاہ پہلے ہڈیوں پر پڑے گی کیونکہ وہ کھیت سے بلند ہوتی، اس کے بعد کھیتی پر پڑے گی، تو یوں اس کی نظر کا زہر وہیں ضائع ہو جائے گا اور کھیت کو نقصان نہیں پہنچے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ جی بالکل. حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، ہم کسان لوگ ہیں اور ہمیں اپنی کھیتیوں پر نظر بد کا اندیشہ رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیتی میں ہڈیاں رکھ دیا کرو، یعنی لٹکا دیا کرو نا، تاکہ پہلی نظر جو پڑے وہ ہڈیوں پر پڑے. یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 228 حدیث نمبر 11753.